बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के सालाना इम्तिहान शुरू हो गए हुए हैं। गर्मी का मौसम भी है, तैयारी का इशू भी है, बाज़ औक़ात लाइट भी आती जाती है। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो बंदे को जो फोकस नहीं होने दे रहे। तो उस हवाले से जो है आजकल उनके इम्तिहान हो रहे हैं, तो वो क्या ऐसा करें जिससे उनके नंबर जो हैं कम से कम ड्रॉप हों, ज़्यादा से ज़्यादा बन सकें। वो जनरल किस्म की जो मतलब गलतियाँ जो होती हैं, पहले तो बच्चों के लिए गुड लक 2-3 साल की अपसेटिंग के बाद, कोरोना अपसेटिंग के बाद इस दफ़ा जो है वो पूरे इम्तहानात हो रहे हैं। ज़ाहिर है बच्चों की वो उसमें लापरवाही तो आई हुई थी कोरोना के हवाले से, वो सुस्त भी हुए थे। इस बकरे की माँ जो है कब तक खैर मनाएगी, शामत आ ही जाती है। तो इस हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे ज़हन में आ रही थी कि बच्चे अगर करते हैं तो उनके नंबर जो हैं वो कम से कम ड्रॉप होते हैं। बाकी सारी चीज़ें हम एक तरफ रखते हैं, तैयारी कैसे करनी है, कब करनी है, वो तो ज़ाहिर है बच्चे को भी पता है। घर के हालात को सामने रख के शेड्यूल बनाता है, टाइमिंग रखता है क्या करना है। और घर वालों को भी चाहिए होता है कि इन दिनों में, इम्तिहान के दिनों में बच्चों को जो है फ्री होना चाहिए, उसे उसके ऊपर कोई घर का काम। क्योंकि बहुत से घरों में, देहातों में तो ख़ास तौर पे ये होता है कि बच्चे को पढ़ने का टाइम नहीं दिया जाता। उसको कहते हैं नहीं पढ़ाई स्कूल में है, घर में आके घर का काम है। तो इस तरह की चीज़ें अक्सर हो रही होती हैं, बच्चे परेशान होते हैं। तो इन दिनों में घर वालों से मेरी दरख्वास्त ये है कि बच्चों को थोड़ा फ्री कर दें कि वो अपने स्टडी को किसी शेड्यूल में लाकर, स्केड्यूल बना के कुछ उसका वो काम कर सके। तो स्केड्यूल ज़ाहिर है ये बड़ा ज़रूरी होता है बच्चे की लाइफ, स्टूडेंट की लाइफ में, और टाइम के साथ से चले। और सबसे बेहतरीन टाइम मैनेज का तरीका यही है कि जो बच्चा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हो, उसकी टाइम मैनेजमेंट कभी भी उसके हाथ से नहीं निकलती। वो बेहतरीन सीन के साथ चल रहा होता है। अगर वो 5 वक्त की नमाज का पाबंद है तो उसके टाइम में बरकत बढ़ जाती है और उस हिसाब से चलता है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे बैठे हैं। सारा साल उसने जो कर लिया जिस तरह का भी है उसका हमारा नहीं है इशू। अब हमें ये देखना है कि इन दिनों में वो क्या ऐसा करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सके या कम से कम नंबर ड्रॉप करे। कोरोना भी था, कोर्स भी पूरा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। हमें ये देखना है कि पेपर चेक करने वाला जो बंदा है, जो टीचर पेपर चेक करता है, उसको हम कम से कम बॉदर करें, इस तरह का कोई सीन बने। तो मेरी समझ में ये बात आती है कि अक्सर बच्चे जो होते हैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए अज्जा वाले जो होते हैं, मतलब अक्सर सवाल इस तरह के आप होते हैं कि सवाल होता है और उसके नीचे 5-7 अज्जा दिए हुए होते हैं। कहीं 8 अज्जा होते हैं तो 5 करने होते हैं, तो कहीं 5 होते हैं तो 3 करने होते हैं। इस तरह का सीन होता है अक्सर। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि सवाल को शुरू करते हैं, उसका 2 जुज़ लिखते हैं, तो वहाँ जो है ना वो 2 जुज़ करके ख़त्म कर जाते हैं। तो उसके बाद जो है अगला सवाल को शुरू करते हैं, उसके 2 अज्जा करते हैं, फिर उसके बाद अगला कोई सवाल शुरू करते हैं, उसका 1 करते हैं। फिर इसी तरह करते करते जो है यानी अधूरे सवाल करते हुए वो आगे गुजरते हैं। और आगे जाके क्या करते हैं कि फिर दोबारा उन्हें याद आ जाता है या आगे पीछे से कहीं से फ्यूल मिल जाता है या जैसे भी इसको दोबारा ज़हन में आ जाती है तो वो पहले वाला वही सवाल जो पीछे छोड़ा तो उसको उठाता है, उसका नंबर लिखता है, 2 जुज़ वो वहाँ लिख देता है। फिर उसके बाद क्या करता है कि फिर अगले सवाल को ज़हन में आता है, तो इस तरह करके वो एक खिचड़ी सी पका के पेपर पे रख आता है। तो उसमें होता ये है कि चेक करने वाले के ये सीन ये होता है कि उसने पेपर सवाल देखा, क्वेश्चन देखा, उसके ऊपर देखे अज्जा कितने रिक्वायर हैं, उसने 5 देखे, लेकिन बच्चे ने 2 अटैम्प्ट किए हुए हैं, उसने वहाँ क्या किया 2 देखे, उसका नंबर लगाए, क्वेश्चन 2 की समरी बनाकर वो वहाँ लिख देते हैं। तो उसके आगे जो है वो दोबारा आगे जाके देखते हैं तो वही सवाल दोबारा आया खड़ा होता है और उन्हें जब वहाँ पिछली समरी काट के अगली, पिछली और अगली को दोनों को मिला के वहाँ नंबर लिखने होते हैं। फिर आगे जाके देखते हैं तो अगला सवाल उन्हें फिर नज़र आ जाता है उसी नंबर का, तो वो वहाँ 2 जगह पे समरी उसकी काट के तीसरी जगह पे फाइनली लिखेंगे क्वेश्चन 2 इतने अज्जा और इतने इतने नंबर्स ने लिए, वहाँ टोटल करके समरी करता है, फिर वो करता है। यानी यहाँ आकर के उसको एक सवाल को चेक करने के लिए 3 दफ़ा जो है आगे पीछे से उसको चेक करना पड़ा, उसकी समरी काट के दोबारा लिखनी पड़ी। तो इससे उसकी बॉदरेशन में इजाफा होगा, वो तंग हो जाएगा कि बच्चे को इतनी उम्मीद नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अच्छा, फिर इसी तरह वो दूसरा सवाल उसने अधूरा छोड़ा हुआ था, तो इसी तरह वो जहाँ उसको जुज़ याद आते गए या फ्यूल होता गया, वहाँ जाकर को आगे दोबारा यानी इस तरह करके वो बहुत ज़्यादा बॉदर हो जाता है चेक करने वाला। और उसको चेकर को जो है उसको भी टारगेट होते हैं, उसकी भी कुछ चीज़ें होती हैं जो उसने पूरी करनी होती हैं। बाद वक़्त बंदा किसी परेशानी में होना तो नहीं चाहिए चेक करते हुए, किसी भी तरह से कंफर्टेबल जोन में ही बैठना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जब कहीं बोरियत हो रही हो, जब तंगी हो रही हो, मार्कर को जो है चेकर को वहाँ छोड़ देना चाहिए और थोड़ी देर की नींद ले लेनी चाहिए, आगे पीछे चला जाए।
وہ بند کر دیں، یعنی پریشانی کی حالت میں، کسی تنگی کی حالت میں اسے بچے کے پیپر مارک نہیں کرنے چاہیے۔ اکثر دیکھنے میں آ رہا ہوتا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ بچے کے نمبر ڈراپ ہو، یا وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ ایوریج نمبر دینے شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کا سین ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز سے بچے کو بچنا ہے۔ بچے نے نمبر لینے ہیں، نمبر کھینچنے ہیں، دینے والے نے اس طرح دینے نہیں ہوتے، وہ آپ نے کھینچنے ہیں، تو اس کو کسی طرح کمفرٹیبل کریں۔ کمفرٹیبل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو سوال آپ کو آتا ہے سب سے پہلے وہ اٹیمپٹ کریں جو آپ کو اچھا آتا ہے، اور اس کو پورا وہیں وانٹ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے 2 جز آتے ہیں اور مجھے بعد میں دوسرے آ جاتے ہیں، تو اس کا یہ ہے کہ وہ 5 اجزاء کی جگہ وہیں چھوڑ لے۔ یہ نہ کرے کہ 2 یہاں لکھے، پھر آگے 3 سوالوں کے بعد اگلے اسی 2 جز وہاں لکھ دے، اور اسی طرح کر کے یہ بادریشن جو ہے وہ چیکر کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، وہ بادر کرتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، اور پھر اس سے آ کے آپ کے بارے میں وہ چاٹ ہو سکتا ہے، تنگ ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کے نمبر کو کم کرنے کا باعث بنتی ہیں، اس چیز سے بچنا بڑے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے، سننے میں آیا ہے کہ لکھائی کے نمبر کاٹے نہیں جاتے، اثر انداز ضرور ہوتی ہے آپ کی اگر آپ کی لکھائی پڑھی نہیں جا رہی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیکر جو ہے وہ دیکھتے ہی اس کے اوپر جو فرسٹ امپریشن پڑتا ہے آپ کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ جس بچے نے آپ کی اپنی لکھائی کے اوپر دھیان نہیں دیا، اس کا مطلب وہ پڑھنے بھی کچھ اسی طرح کا ہی ہوگا، کوئی نہیں لاپرواہ ہوگا، پھر وہاں بھی وہ ایوریج نمبر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے کو جو ہے نا اپنی لکھائی کے اوپر ہمیشہ دھیان دیے رہنا چاہیے۔ بدقسمتی سے آج جو ہے ہمارے پاس تختی سلیٹ والا رواج تو ہے نہیں جو بچے کی لکھائی بناتی تھی، آج تو ہم جو ہے نا وہ پوائنٹر لیتے ہیں، پینسل استعمال کرتے ہیں، جو بچے کی لکھائی کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ میں تو اکثر ٹیچر حضرات سے یہی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو گھروں میں تختیاں رکھوا دیتے ہیں، کیونکہ انتظامیہ والے سے ممنوع ہے، منع کی ہوئی ہے، تو اس والے سے کیونکہ یہ آ کے بادریشن ہوتی تھی، بچے لڑ پڑتے تھے، وہ تختی پہ ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتی تھی، بند کی اپنی جگہ پہ تحفظات ہیں۔ لکھائی اس وقت ہی طالب علم کی صحیح رہی جب تک تختی اس کے ساتھ رہی، جب تک سلیٹ بچے کے ساتھ رہی، میتھ اس کا بہت اچھا رہا۔ اب جو ہے ایکسپینسو اس لیے پڑھائی ہے کہ اس کو بہت سارا رف میٹیریل جو ہے ان چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور بچوں کو لکھائی بنانے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آج جو بچے ٹاپر ہوتے ہیں انہیں ہم نے دیکھا ہے بڑی بہترین اور خوبصورت لکھائی کے ساتھ وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہوں نے الگ سے پریکٹسز لی ہوتی ہیں، انہوں نے کوچنگ لی ہوتی ہے، بہت سارا حساب کتاب کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ایکسپینسو رہتی تھی یہ ساری چیزیں، آج کل اگر کوئی بچہ کرتا ہے تو ایکسپینسو رہتی ہے، اسے آگے پیچھے کہیں کوچنگ لینی پڑتی ہے۔ تختی جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ بہت بہترین چیز تھی، بچوں کو یعنی چیکر کو کم سے کم بادریشن ہو اس طرح کی اٹیمپٹ کرنی چاہیے۔ تو یہ چیزیں کسی ایک کلاس کے لیے نہیں ہے، ساری کلاسیں جو اگر ان ہدایات پر عمل کرتی ہیں ان پر یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بچہ کے 2 ہی پوائنٹ ہیں، سب سے پہلے بچہ کے اپنی لکھائی کو بہتر کرے جو پڑھی جاتی ہو۔ بعض اوقات تو بچے ایسے ہوتے ہیں اپنا لکھا بعد میں خود بھی نہیں پڑھ پاتے، ٹیچر نے یا دوسرا۔ اچھا پھر یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ لکھائی جو چیکر ہوتے ہیں ظاہر تجربہ کار ماہر ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر موسٹلی جو ہوتے ہیں 40 پلس یا 50 35 پلس بھی ہوتے ہیں، اس طرح کا نوجوان طبقہ بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ایکسپیرینسڈ پرسن جو ہوتے ہیں انہیں رکھا جاتا ہے چیکنگ کے لیے۔ تو موسٹلی ان کے 40 پلس موسٹلی جو ہیں ان میں 40 پلس ہوتے ہیں، تو بعض اوقات بہتوں کو اینک بھی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی لکھائی نہیں پڑھی جا رہی یا کچھ مچور ہوا تو دائرہ آپ کے لیے اثر انداز ہوگی۔ پھر وہ عمر ایسی بھی ہوتی ہے، جو چیکر ہوتے ہیں وہ عمر بھی ایسی ہوتی ہے کہ تنگی ہوتی ہے، بہادر جلدی ہو جاتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، معاملات گھریلو بھی سارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ انہیں جتنا کمفرٹیبل کر سکتے ہیں۔ پھر بچے بعض اوقات ایک اور چیز بھی کرتے ہیں جو اکثر جو ہے نا ریکویسٹ وغیرہ لکھ دیتے ہیں، فائنلی جب پیپر ختم ہوتا ہے اس وقت جا کے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں جی مہربانی کرنا جی یہ ہے جی تو میری منگنی رک جائے گی، تو میرے کام رک جائیں گے، تو میں کوئی بہت غریب ہوں، والد نہیں ہے، بہت ساری چیزیں وہ اپنے وہاں جو ہے نا مار کے آیا ہوا ہوتا ہے، ریکویسٹ کر کے جاتا ہے۔ یہ چیزیں بیٹا آپ کے انفیئر مین میں آتی ہیں جس کے اوپر بورڈ جو ہے وہ ایکشن لے سکتا ہے، کیس بن سکتے ہیں، تو ایسی چیزیں آپ کو نہیں کرنی۔ آپ نے ریکویسٹ درخواست جو اپنے اللہ سے رکھنی ہے اور اپنی محنت کے اوپر بھروسہ رکھنا۔ سب سے بڑی دعا تو وہ یہی ہے کہ آپ اپنا کام کریں، اپنی محنت کریں خلوص سے، وقت کی پابندی کرتے ہوئے، نماز روزے کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی وہ ساری چیزیں مانگیں۔ تو اگر اللہ راضی ہے تو جیسے کہتے سب راضی، سب راضی ہیں تو سمجھنے کا آپ کا اللہ بھی راضی ہے۔ تو اس طرح کے گیسچر بنا کر رکھیں
کہ آپ کے جو ہے نا سارے معاملات جو ہیں ٹھیک ہوں. کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچے بہت شارپ ہوتے ہیں, تیز ہوتے ہیں, ذہین ہوتے ہیں, وہ سارا سال پڑھتے نہیں, کوئی کسی سیکویجول مطلب کسی اسکیجول کے ساتھ نہیں ہوتے, تو وہاں ایکوائر ہوتے ہیں کہ نہیں ہم امتحان کے دنوں میں پڑھ لیں گے, میں تو ایک ہی دفعہ پڑھتا ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے. یہ اچھی بات ہے, اللہ کی دی ہوئی مطلب گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہے, اس میں آ کے وہ ہو رہا ہوتا ہے سارا سین. لیکن پھر بھی امتحان بیٹا امتحان ہی ہوتا ہے. آخری دنوں میں آ کر کے, ان دنوں میں آ کے آپ کو پڑھنے کا موقع, جو سارا سال نہیں پڑھتا اسے آخری دنوں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا, وہ نہیں کر پاتا. اور جو نہیں کر پاتا ان دنوں میں آ کے کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ, جیسے کہتے ہیں امتحان ہی ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ گھروں میں ارد گرد اڑوس پڑوس میں کوئی فوتگی بھی ہو جاتی ہے, بہت سی مسائل ہو جاتے ہیں, بہت سے ایسی چیزیں بن جاتی ہیں جو آپ کی پڑھائی اس وقت بھی ہونا جو ہے ممکن نہیں ہو پاتی. تو اس طرح یہ چیزیں نہیں دیکھنے کہ میں امتحان کے دن میں پڑھ لوں گا. ریس وہی جیتتا ہے جو شروع سے اس کی تیاری کرتا ہے, وہ درمیان میں ہیکیاں پھینکیاں نہیں کرتا. اس طرح کا سین کوئی بھی نہیں کرتا. اس طرح آپ نے جو ہے اس چیز سے بچنا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ خلوص کے ساتھ محنت کرنی ہے. آج کل جو ہے کوئی نیا ناز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو آپ نے پہلے یاد کیا ہے اسی کو ریپیٹ کر کے پیپر میں جایا کریں. اپنی پوری نیند لیں, اپنے کھیلنے کا ٹائم بھی تھوڑا بہت ضرور نکالیں, کیونکہ باڈی کی انرجی ہے اس کے کھیل میں ہے. آپ ایک دفعہ باڈی کو ضرور تھکائیں فزیکل ورک کے ساتھ, اور نیند اپنی پوری لیں. لکھائی کا خیال رکھیں, پیپر کرتے ہوئے کویشچن کرتے ہوئے جہاں جب پیپر کویشچن شروع کیا ہے اس کو آپ نے جو ہے وہی ختم کرنا ہے, یا اس کی جگہ چھوڑ دینی ہے. بعد میں اگر کوئی چیز یاد آتی ہے تو آپ بعد میں لکھیں. اسی طرح جو بھی شروع کرنا ہے, اور سب سے پہلے امپریشن ڈالنے کے لیے ہمیشہ اچھا سوال پہلے شروع کرتے ہیں, اچھا جواب, اچھا وہ سوال آپ شروع کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو زیادہ پتہ ہوتا ہے یا آپ کو زیادہ آتا ہوتا ہے. باقی دعائیں ساری ساتھی ہیں, کیونکہ معجزے بند نہیں ہوتے, وہ ہمیشہ ہر وقت ہوتے ہیں. آپ جب بھی نیک نیت ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو لائن پہ چڑھا لیتے ہیں, خلوص سے نیت سے اللہ سے مانگ لیتے ہیں, تو قدرت رب آپ کے ساتھ اسی وقت ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے, اور کسی بھی پریشر کے بغیر امتحان میں جانا ہے, اپنی چیزیں پوری لے کے جانی ہے. کوئی ایسے کو فیول جو ساتھ وہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی فیول آپ کے اپنے ساتھ نہیں لینا چاہیے, کیونکہ آپ کی تھوڑی دیر کی لاپرواہی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں پکڑا نہیں جاتا, آپ لے جائیں گے, وہ پکڑا جائیں گے, اور 3 سال آپ کی لائف سے نکل جائیں گے. کیونکہ یہاں تو ہمارے یہاں یہی رول ہے کہ 3 سال کی پابندی لگ جاتی ہے بچے کے اوپر. تو یہ نہیں, چھوٹی سی غلطی آپ اپنے اوور ایکٹنگ میں آ کے یہ کرتے ہیں, تو اس طرح کی آزمائش نہ اپنے لیے بنائیں, نہ امتحانی عملے کے لیے بنائیں. اور امتحانی عملہ جو ہے وہ بھی آپ کے اساتذہ کی طرح اساتذہ ہی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آپ نے اچھا رویہ دینا ہے, گڈ گیسچر دینا ہے. کیونکہ آپ کے کندھے کے اوپر آپ کے اسکول کی جو وہ نمائندگی آپ کی ہوتی ہے, آپ کی اسکول کی عزت بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. کیونکہ بہت سے بچے مختلف اسکولوں میں سینٹر بنے ہوتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں, وہ اس کا اپنا سینٹر نہیں ہوتا. کیونکہ ویسے بورڈ پالیسی بھی ایسی ہی ہے کہ اپنے ہی اسکول کے بچے اپنے سینٹر میں کم ہی ہوتے ہیں, آگے پیچھے وہ کیے گئے ہوتے ہیں, وہ ان کے اپنے اس حساب سے سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو گڈ لک ان کے لیے, اچھی خواہشات ان کے لیے, نیک خواہشات ان کے لیے. اللہ انہیں جو ہے زیادہ سے زیادہ اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب کرے. والدین کی دعائیں, اساتذہ کی دعائیں, والدین کی عزت اور اساتذہ کا عزت اور کرم بچوں کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں. تو آپ نے اپنے طور پہ خلوص سے نیت سے کام کرنا ہے, وقت پابندی کرنی, وہ جو چند ہدایات ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے جانا ہے. اللہ آپ کو کامیاب کرے, آپ کو اللہ خوشیاں دے, اور آنے والے مستقبل میں آپ کو جلد سے جلد کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار کرے. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر. والسلام.